دوستو، گزشتہ مجلس میں آخری آیت کی تفسیر ہم سن رہے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ہو ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کی طرف بلاتی ہو، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ بھلائی کی طرف بلانا کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی مراد پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ تو ہم نے سنا کہ یہاں دو معنی نکلتے ہیں، ایک یہ کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت نکلے جن کا کام ہو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد علماء ہیں، ہمیشہ امت میں علماء رہنا ضروری ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ نہیں، ہر ایک مسلمان بھلائی کا حکم دے، ہر ایک مسلمان برائی سے روکے۔ اب یہ دو الگ الگ قول ہیں، ان کو اس طرح جمع کر سکتے ہیں کہ جس کا جتنا علم ہو وہ اتنا روکے، جو جتنا جانتا ہو اتنا حکم دے۔ تو علماء کا رہنا بہت ضروری ہے سوسائٹی میں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کتنے بھی کتابیں پرنٹ کر لیں، ویب سائٹ پر حدیثیں چڑھا دیں، کتابیں ویب سائٹس پہ لے کے آ جائیں، گوگل لے کر آ جائیں، یوٹیوب پر بیان پیش کر دیں، اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ ایسے ہی علم کھینچ کر نہیں نکالے گا، بل يقبضه بقبض العلماء، علماء کو اٹھا لے گا، اس سے علم بھی چلا جائے گا۔ پھر لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا دینی پیشوا بنا لیں گے، اسے معلوم نہیں، اسے عربی زبان آتی نہیں، قرآن سمجھا رہا ہے، آج ہو رہا ہے یہ، نہ عربی معلوم نہ تفسیر معلوم، اسلام قرآنک کلاسز چل رہے ہیں۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا دینی رہبر بنا لیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو ہمیشہ امت میں نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، علم رکھنے والے علماء کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، جب بھی کوئی ایسا سچا عالم آپ کو نظر آئے جو نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روکتا ہے، اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیں، ہر گھر میں دین آ جائے گا انشاءاللہ۔ مشکل سے کوئی ایسا عالم ملتا ہے، مشکل سے ایسا عالم نکلتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو، جو پیسوں کے لیے علم کا کام نہ کرے، جو شہرت کے لیے دین کا کام نہ کرے، اور جس کے دل میں سچا جذبہ ہو کہ ہر جگہ نیکی ہو، جس کے دل میں سچا جذبہ ہو کہ لوگ برائی سے روکے، ایسا کوئی عالم نظر آ جائے، تن من دھن سے اس کا ساتھ دے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں۔ اور دوسرا معنی کیا؟ جتنا معلوم اتنا بھلائی کا حکم دینا، اتنا برائی سے روکنا۔ یہاں تک ہم نے سنا کہ اکثر علماء کہتے ہیں میں سدھر کچھ دوسرا کو سدھارنا کا، تو کون بھی کسی کو سدھار نہیں سکتا۔ آپ ایک کنڈیشن رکھ لیں، ٹو پریچ یو شوڈ بی اے پائس پرسن، اگر آپ کو سدھارنے کے لیے آپ نیک رہنا، پہلے میں یہاں سے چلے جاؤں گا، میں کہاں سدھرا ہوا ہوں۔ تو علماء کہتے ہیں، اب مجھے کوئی آ کر مجھے کہے حضرت نماز کو ذرا ٹائم سے آ جاؤ حضرت، کیا ایک رکعت کے بعد جاتے ہیں نا، انہوں خود فجر پڑے نہیں ہی، مجھے آ کو بولتے ہیں، تو میں کیا بولنا؟ شکریہ بھائی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اپنا لینے کے بعد ان کو بولنا آپ بھی ذرا ٹائم سے آگے تو اچھا رنگا بھائی۔ کبھی بھی کوئی ہمیں کہے کہ اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، کبھی بھی اندر سے ایگو نہیں آنا۔ ہم سورہ بقرہ میں سن چکے ہیں کہ منافق کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اس کا جو ایگو ہے اسے آ جاتا ہے، تو کون مجھے بولنے والا، نہیں بولنا۔
اگر کوئی ہمیں ہماری برائی بتا رہا ہے وہ ہم پر احسان کر رہا ہے، اسی وقت ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بولنا نہیں، اس سے لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنی ایڈوائس کی ویلیو رکھ لیں، اپنی ایڈوائس کی ویلیو ہو، سامنے والے کو کبھی بے وقوف نہ سمجھیں، سامنے والے کو دیوانہ نہ سمجھیں، سب کی عقل ہے، بڑی غلطی کوئی کر رہا ہے اس وقت بولنا، ہمیشہ ایڈوائز نہیں کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمیشہ ایڈوائز نہیں کرنا، بڑی غلطی کوئی کر رہا ہے پیار سے 2 جملوں میں اسے سمجھانا۔ اب یہ جو چیز ہے ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا، ایک دوسرے کو برائی سے روکنا، اللہ حکم دیتا ہے سورہ عصر میں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا، مگر، کون نقصان میں نہیں ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جنت کو چلے جائیں گے نا، یہاں تک ختم ہو جانا نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کہا کہ زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے، مگر ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک عمل کیے، ایمان لائے نیک عمل کیے، جنت کو چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حکم دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اس سے مطلب کیا؟ ون وے ٹریفک نہیں رہنا، میں وسیم حضرت، میں کرسی پر بیٹھنے والا، میں نصیحت کروں گا، مجھے کوئی نصیحت نہیں کرنا، نہیں 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 نہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ پہلے بھی یہ چیز بتا چکا ہوں میں، ایک میں ایک کمی رہتی ہے، ایک میں ایک ہنر رہتا ہے۔ کہ کوئی آدمی دولت کے معاملے میں کمزور رہتا ہے، کوئی آدمی شہرت کے معاملے میں کمزور رہتا ہے، دوسرے کی کمزوری دیکھ کر اس پر غصہ کرنے سے پہلے میں جس چیز میں کمزور ہوں اس میں کیسا ہوں تھوڑا دیکھ لینا۔ وہ دولت میں کمزور ہے، میں عورت کے معاملے میں کمزور ہوں، یا وہ عورت کے معاملے میں کمزور ہے، میں شہرت کے معاملے میں کمزور ہوں، ہے نا؟ تو کوئی کسی میں کمزور ہے، کوئی کسی میں اچھا ہے۔ تو جو آدمی جس چیز میں اچھا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے چراتا نہیں ہے لیکن وہ فیمس ہونا چاہتا ہے، وہ میلاد میں بھی اپنی منڈی ڈالتا ہے، کہاں کی منڈی ڈالا، میلاد میں کیوں با تیری منڈی، حضور کی میلاد ہو اس میں تیری منڈی کہیں کو، تو تھوڑے کو منڈی ڈالنے کی، منڈی سمجھ میں آتا ہے؟ منڈی کیا منڈی ہے، یہ منڈی کی کیا ضرورت؟ کسی کو منڈی ڈالنے کی خواہش، کسی کو ہنڈی میں دبانے کی خواہش، کوئی کسی میں کمزور ہے، کوئی کسی میں کمزور ہے۔ اب یہ منڈی والا ہنڈی والے کو بول سکتا ہے با ہنڈی میں چرانک کو، با مسجد کی ہنڈی باؤ، درگاہ کی ہنڈی باؤ، چرانک کو، کیونکہ یہ ہنڈی میں چراتا نہیں ہے، یہ منڈی میں اٹک کر ہے۔ ابھی ہنڈی میں چرانے والا، شکریہ بھائی، میں ہنڈی میں نہیں چراؤں گا، آپ یہ منڈی لگا کو سب کو امت کو ستاؤ نہ کو، تو ہنڈی والا منڈی کو سدھارے، منڈی والا ہنڈی کو ستائے، تو ایک دوسرے کی مدد ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اور جو جس چیز میں اچھا ہے، اب چند چیزیں ایسی ہیں جس پر میں زور سے بیان کرتا ہوں، چھوٹی ماں باپ کی عزت کرنے کے معاملے میں تھوڑا زور سے بولتا ہوں میں، تو جس کے پاس جو چیز ہے وہ چیز بولے گا تو اس کی زبان میں اثر رہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں، وہ گناہ بولا، چھوڑو بھائی، میرے زبان میں اثر رہے گا۔ اب حمید اللہ بھائی وہ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، وہ مجھے آ کر بولے وسیم حضرت ذرا آپ یہ کرو نا، ان کی زبان میں اثر رہے گا۔ تو ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کی عادت رکھیں، کوئی نصیحت کرے تو اسے شکریہ ادا کریں، اور بار بار نصیحت کرنے کی عادت نہ رکھیں، بار بار کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے 70 مرتبہ سوچیں۔ کہیں پیچھے راز رہتے ہیں۔ ہوتا کبھی کیا ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، نماز کا ٹائم رہتا ہے،
जमात की नमाज शुरू होती है, घर में वालिदा को दवा की जरूरत पड़ जाती है, किसी को मार लग जाता है. अब आदमी जा रहे हैं, என்ன हजरत தொழுகை நடந்துட்டு இருக்கு, வெளியில சுத்திட்டு இருக்கீங்க, तो तेरी जहन में कीड़ा है, तू क्या समझ रहा है कि सामने वाला अल्लाह की इज्जत. ये हम अपने नजरिए को दूसरे पर ना डालें. नसीहत करने से पहले सोचें इसकी कोई मजबूरी होगी, इसकी कोई मजबूरी होगी. तो मैं बोलते ही सब जाको नसीहत कर ले को मार ले को आ जाएंगे. बराबर बार बार एक गलती कर रहा है, एक बार नहीं, हमेशा जमात चल रही है, बाहर फिर रहा है, हमेशा सिनेमा को जा रहा है, हमेशा गलत बदनजरी कर रहा है, हर रोज बस स्टैंड में जाकर खड़कर शरारत कर रहा है. बार बार गलती देखने के बाद जब साबित हो जाए कि गलती कर रहा है, उस वक्त नसीहत करें. मैं कहता हूं, एक थे मेरे दोस्त थे कुंभकोणम के, बहुत दूर के दोस्त. मैं तिजारत करता था उस वक्त. मेरे बेटे को तकलीफ थी, तो मैं किसी को बताए बगैर हर रोज हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में डॉक्टर के पास जा रहा हूं. तो वो जो दूर के कश्मीर में बैठे हैं मेरे दोस्त, वो दोस्त कभी पूछते कहाँ ही दुकान को आए क्या. मैं बोलता नहीं आए. ऐसा नहीं आए तो बिजनेस करने होगा, ऐसा नहीं आए, कुछ एडवाइस चल रही है, वहां बेटे का ऑपरेशन चल रहा है. अब उसके दिल पर क्या करें. तो सामने वाले को बेवकूफ समझना छोड़ें, सामने वाले को गुनहगार समझना छोड़ें. जब तक उसका गुनाह साबित नहीं होता तब तक उसको गुनहगार ना समझें. तब हम बेजरूरत एडवाइस नहीं करेंगे. किसी के वालिद साहब सुबह जा रहे हैं दूध लेने के वास्ते, की बा अब्बा को दूध देना ने भेजते ही ना बा, तो ना मालूम कौन क्या जात, क्या जरूरत आपको, ये उम्र में अब्बा से तुम्हें काम लेते ही ना. अब इन्हों क्या समझ गए सो उन्हें जालिम, उन्हें उनके बाबा से काम लेने वाला. आप देखें, कंफर्म हुआ जो एडवाइस कर रहे हैं. क्या भी हो सकता है, खुद मेरे साथ होता था. हमारे वालिद साहब कहते, जब तक थे कहते थे सब काम मैं करूंगा. अब हम बीच में करने के लिए गए, डांट पड़ेगी. मैं सुबह एक्टिव रहना चाहता हूं, मैं न्यूज़पेपर लाऊंगा, मैं दूध लाऊंगा, मैं बच्चों को जाकर ऑटो में बिछाऊंगा. अब इसमें जो नेक लोग हैं वो समझते हैं वसीम हजरत गलती नहीं करेंगे, आलिम साहब. अब जो सबको खराब समझने वाला है, देखो कि हजरत अब्बा को तकलीफ देते ना, सुबह को तुम्हें जाकर ला नहीं सकते. समझे, ये खराब आदत. ये कब हमारे दिल में कचरा रहा तो फास्ट दूसरों के लिए एडवाइस आएगी. हर एक को हम अच्छा समझेंगे, एडवाइस नहीं आएगी. जब तक वसीम शराब नहीं पीता, जब तक वसीम खुल्लम खुल्ला हराम काम नहीं करता, दिख नहीं जाता, तब तक एडवाइस ना करें. पीछे कितनी जिम्मेदारियां किसे मालूम, कितनी जिम्मेदारियां किसे मालूम. समझ में आ रहा है. तो पहले एडवाइस किसी को जब तक उसकी गलती समझ में नहीं आती तब एडवाइस करना. जब तक, अब कभी कभार होता क्या है कि कोई आदमी सुबह सवेरे उसे जॉब को जाने का रहता है, इन्हों रिटायर हो गए, जब तक नौकरी में थे इशराक की नमाज तो दूर की बात, फजर की नमाज भी चट थी. अब नौकरी से रिटायर हो गए या जो भी हो गए, फ्री हो गए, अब मस्जिद को आ गए फजर में. वो आदमी 7 बजे निकलना है, ट्रेन पकड़कर कहीं जाना है, कि इशराक पढ़ना मालूम नहीं क्या तुम ना, ये जरूरत नहीं सो कामा. क्या इशराक पढ़ना फर्ज है, क्या फर्ज है इशराक पढ़ना. अब उसको नहीं मालूम, आपको मालूम. सामने वाले को छोटा ना समझें. हाँ, किसे मैं कह सकता हूं मेरा बेटा है, मेरा भाई है, फजर के बाद जाकर सो रहा है आराम से 8 बजे तक, मुझे क्लियर मालूम है कि ये सो रहा है, ये चाहे तो पढ़ सकता है. जब क्लियर मालूम हो गया तब उसको नसीहत करें. जितना हो सके ये बेजरूरत नसीहत करने की आदत से रुककर अपनी नसीहत की इज्जत बढ़ाएं. तो अब नसीहत कब करना समझ में आ गया, जब आपको मालूम है कि ये नेकी कर सकता है, नहीं कर रहा है, और नेकी सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब है, ऐसी नेकियां हैं, प्यार से समझाएं. और वो बुराई कर रहा है, कंफर्म हो गया, उसकी नीयत को आप नहीं देख सकते. क्या हम दिलों की हालत को देख सकते?
ہم عادت رہتی ہے لوگوں کو. کوئی آدمی آیا نہیں. ایک جگہ بیان تھا جہاں میں جہاں بیان کرتا ہوں وہاں بیان تھا. وہاں دوسرے حضرت کو بلائے. میرا بھی دوسری جگہ بیان تھا. بیان سننا میرے لیے زیادہ ثواب ہے، بیان کرنا میرے لیے زیادہ ثواب ہے. وہ بیان کرنے کے لیے چلا گیا. اب یہ لوگ کیا بھائی ایسا بھی نہیں رہنا بھائی حضرت ان کا بیان انہوں نہیں سنیں گے. سو کہتے میری نیت تم خدا ہو، تم جانتے ہو خدا میری نیت کو تم جانتے ہو کہ میں حسد کی وجہ سے نہیں آیا. یہ ہم سب میں یہ بھوت بیٹھا ہے. کسی کی نیت پر بات کر رہے ہو کیا؟ آپس میں روکیں اس طرح. شارق کوئی آ کر بولے وہ مجاہد سوماری اس کے ہستے نہیں آتے گا، تو آپ کو کیسے معلوم مجاہد سوماری دل میں دیکھے کیا؟ ایک وقت سوال پوچھیں. اگر سو رہا بھی ہو، بیان چل رہا ہے مجاہد سو رہا ہے تو بھی کیا سوچنا شاید کام کو زیادہ جا کر آئے ہوں گے یا بخار ہوگا اس لیے سوچ رہے ہیں. ایسا سوچنے کا حکم کون دے رہے ہیں؟ جس کا نام ہم 11ویں میں لیتے غوث پاک غوث پاک غوث پاک، نام صرف نام بریانی اتچ. انہوں کیا بولے کیا نصیحت کریں؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر تمہارا بھائی غلطی کرتا ہوا بھی نظر آئے تو اس کا اچھا معنی نکالنے کی کوشش کرو. اب اتنا سب کرنے کے بعد کوئی کھلم کھلا غلطی کر رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کی عادت رکھو. میری غلطی ہے اور کوئی آ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ نیکی کیجئے، لمحے کے لیے غصہ نہیں آنا. شکریہ میرے بھائی، آپ کو اللہ اچھا رکھے، میں اس کے بعد فالو کروں گا. سمجھ میں آیا؟ تو ہوگا کیا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اپنی غلطیاں معلوم ہو جاتی ہیں، اپنی غلطیوں کو سدھار لیتے ہیں، اپنی نیکیاں، دوسرا غلطیوں ہم کو بچاتا ہے. اچھے کام کرو تو سوسائٹی میں ہر جگہ بھلائی رہتی ہے. ہم نمازی کیسے بنے؟ میرے دادا کا صدقہ تھا. دادا بیٹھے رہتے تھے، 5 سال کی عمر ہو جاتی تو دادا کا کام ہی کیا ہے؟ نماز پڑھے. کیونکہ دادا پر فرض ہے، باپ پر فرض ہے. تو اگر دادا اس وقت سستی کرتے تو ہم نمازی نہیں بنتے. مجھے الف لام کا پارا یاد ہوا، میری عمر 6 سال. 6 سال کی عمر میں مجھے یاسین واقعہ الف لام یاد ہے. میرا کنٹریبیوشن نہیں ہے کچھ بھی، میرے دادا کی محنت ہے. تو ایک دوسرے کو بھلائی کی کوشش کریں گے. میری کوشش سے میں حافظ ہوا، لیکن میرے دادا کی کوشش سے مجھے الف لام آ گیا. اب میں دادا کو یاد رکھتا ہوں، میں میرے دادا کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، تو اپنی نیکیوں کا بھی فائدہ ملتا ہے، سوسائٹی بھی مجھے نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. تو یہ سوسائٹی بن جانا بہت محنت کر کے میں سمجھا رہا ہوں. جو مختصر کیا ہے؟ ایڈوائز کرنے کی عادت چھوڑو. سامنے والے کو بے وقوف نہیں سمجھو. سامنے والے کی نیت کیا ہے؟ کبھی ہم خدا اگر میں بول نہیں انہوں کئی کو کرے مجھے معلوم حضرت، وہ سب ہم نہ معلوم حضرت، تو ہمیں تمہیں خدا کیا. ایک صحابی تھے، جنگ میں گئے، ایک آدمی کو قتل کر دیے. آ کر بولے حضور سے یا رسول اللہ، ایک آدمی کو میں قتل کرنے کے لیے گیا تو وہ مجھ سے ڈر کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، وہ دل سے نہیں پڑھا، میں اسے قتل کر دیا. حضور نے کہا حلا شققت قلبا، اس کے دل سے نہیں پڑھا، بلکہ ذرا کاٹ کو دیکھ لے، کو بات قتل کرنا تھا نا. لڑ رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، صحابی کی تلوار کے نیچے آ گیا کافر، اور کافر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صحابی سمجھے کہ وہ ان سے ڈر کر کلمہ پڑھ رہا ہے، قتل کر دیے. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے دل میں ڈر کر پڑا نہیں پڑا، ذرا دل کاٹ کو دیکھ کو، اس کے بعد غصے میں آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کس کے یاد رکھیں، بہت مائنوٹ بات میں کہہ رہا ہوں، کسی کی نیت پر شک کر اسے ایڈوائز نہ کریں. وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور ایک پیاری آیت آ رہی ہے، وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کے جیسا جو پھٹ گئے، الگ الگ ہو گئے. یہود اور نصارہ دین پر تھے،
یہودی موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، کب بربادی ہوئی؟ الگ ہوئے. واختلفوا، اور ان میں پھوٹ پڑ گئی. دیکھیے، ایک ہے تفرقہ، الگ ہو جانا، دوسرا ہے واختلفوا، اختلاف کرنا، یہ بھی الگ ہونا ہے. مفسرین کہتے ہیں تفرقوا واختلفوا دونوں کا ایک ہی معنی ہے نا. پرندٹارگل کرت ویرباڑ وندچی، دو بھی ایک ہی ہے نا. تو چند مفسرین کہتے ہیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے، تھوڑے مفسرین کہتے ہیں دونوں کا ایک معنی نہیں ہے. یہ لوگ اگر تورات کو، انجیل کو ان کے زندگی کا مقصد ہوتا، میں تورات پر چلوں گا، میں موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلوں گا، میں انجیل پر چلوں گا، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، میں عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلوں گا، اگر یہ نیت ہوتی الگ نہیں ہوتے. انسان کے اندر، میں بار بار کہتا ہوں، گروپزم بنانے کا ایک نشہ ہے. اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ سیلفش لوگ جو ہوتے ہیں، میں یہ لوگ جماعت کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، مل جل کر رکھنا پسند نہیں کرتے. مل جل کر رہیں گے تو آپ کو اللہ جب دینا چاہا تب ہی آپ کو ملے گا. 40 سال میں کرسی ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن مل جل کر رہنا. اللہ موقع دیا بیان کریں گے، اللہ نہیں دیا نہیں کریں گے. نہیں میں عالم ہو گیا، آج مجھے پلیان توپ کی مسجد میں تفسیر کرنا. اب یہاں اللہ کے لیے تفسیر نہیں ہو رہی ہے، میری تفسیر ہونا. جب یہ میرا پن آتا ہے، انسان اللہ کے نظام سے ہٹتا ہے. وہ ہٹتا ہے یا تو پیسوں کے لیے ہٹتا ہے، یا تو پوزیشن کے لیے ہٹتا ہے. پہلی جماعت کون سی نکلی؟ پہلی جماعت کون سی نکلی؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے بولے، تو ان کو نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ پیسے. اگر وہ ان کے دین کا، ان کی زندگی کا مقصد قرآن پر چلنا ہوتا، ساری دولت بھی اگر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے کو پڑتی دے دیتے. زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ نہیں دینے والوں میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے والے قرآن پر چلنے کے لیے جی رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دینے والے پیسوں کو اپنا خدا سمجھ کر بیٹھے ہیں. تو پیسوں کے لیے پہلی جماعت الگ ہوئی، پیسوں کے لیے. اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت جو خوارج نکلے تھے، وہ بھی کیوں نکلے تھے کہ ان کو ایک ہی نظام میں چلنا برداشت نہیں ہوا، ہمیں جو بولے وہ ہونا. اب یہ مسجد ہے، اب یہ مسجد کا کلر کریم کلر ہے، مجھے وائٹ کلر پسند ہے. میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں مسجد کو وائٹ کلر مانو، بولتے نہیں بھیا کریم کلر مانیں گے. مجھے وائٹ کلر پسند ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں جو چاہا وہی ہونا. اب میں گروپ لے کر نکلتا ہوں، نہیں نکلنا، سب مل کر رہنا. اسی لیے اسلام میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو رکھا گیا. جمعہ کے دن راز ہے، دشمنوں کو معلوم نہیں جمعہ کیا کرتا ہے. جمعہ ایک ہی چھت کے اندر سارے مسلمانوں کو جمع کرتا ہے. جمنا، الگ الگ نہیں جانا، جتنا ہو سکے جمنا. تو ایک آدمی میں الگ ہونے کی خواہش ہوتی ہے، الگ جب ہوتا ہے تو اختلاف کرتا ہے. اب یہ الگ ہو گیا، اب یہ الگ رہنا چاہتا ہے، تو اب کیا کرتا؟ قرآن کا الگ معنی نکالتا. اب یہ الگ ہو گیا، الگ رہنا چاہتا ہے، اب یہ حدیث کا الگ معنی نکالتا. اب یہ الگ ہو کر بات کر دیا. اب کہتے ہیں ہم بھائی حدیث ہے نا. مثال کے طور پر ایک آدمی کیا کیا، جا کر یہودیوں سے، نصرانیوں سے، کرسچن سے کہنے لگا کہ تمہارا دین اللاجیکل ہے، تمہارا دین ان سائنٹیفک ہے. وہ بولا تمہارا دین بھی ان سائنٹیفک ہے. کیا ان سائنٹیفک ہے میرا دین؟ تمہارے دین میں کن درشتی ہے، نظر لگتی سائنس سے کہاں ثابت ہے؟ اب یہ کیا کیا؟ بات کیا نا،
اب یہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ رہتا تو کیا کرتا؟ کیا کی با حضور بولے نظر لگتی مان لیتا تھا. اب یہ الگ ہوا تو اب نے کہا کہ وہ تمام حدیثیں جو سائنس کے خلاف ہے میں نہیں مانوں گا. یہ جملہ یہ الگ ہونے سے پہلے نہیں کہا، الگ ہونے کے بعد اس کے منہ سے جملہ آ رہا ہے. کئی لوگ آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے بخاری لہرکا مسلم لہرکا بخاری لہرکا مسلم لہرکا پوچھ رہے تھے، الگ ہوئے. اب ان کو بخاری مسلم کی حدیثیں بتاتے ہیں تو کہتے ہیں பொது அறிவுக்கு எதிராக ஹதீஸ் இருந்தால் அது புகாரியில இருந்தாலும் சரி முஸ்லிம்ல இருந்தாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். یعنی جادو جو ہوتا ہے، جادو ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کہیں سے نکال لیا گیا، یہودی اور اس کی بیٹیاں بیٹھ کر کنگئی میں 11 گھاٹیاں ڈالے، کنگئی میں سیپ، اور وہ کنگئی میں جادو کر کر کنویں میں پتھر کے نیچے گاڑ دیے. حضور تھے، وہ بڑا جادو تھا، حضور پر اتنا اثر نہیں ہوا، صرف تھوڑا دنیاوی چیزوں میں. حمام کو گئے نہیں گئے، تھوڑا دماغ کو تھوڑا یادداشت میں خلل آیا، ڈر لگ رہا ہے بات کرتے وقت. جبرائیل امین آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، 11 گھاٹیاں بنی گئی ہیں، فلاں کنویں میں وہ کنگئی ہے. حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام جاتے ہیں، وہ کنگئی نکال کر لاتے ہیں تو ایک ایک گھاٹی کھولی جاتی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 5 قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 6 11 آیتیں پڑھ کر 11 گھاٹیاں کھولی گئیں. بخاری مسلم کی حدیث. اور تم کہہ رہے تھے کہ بخاری لہرکا مسلم لہرکا کہہ رہے تھے، اب تم الگ ہوئے، تم کہے کہ ان سائنٹیفک چیزوں کو ہم نہیں مانیں گے، تو الگ ہونے کی وجہ سے اختلاف کرنا پڑ رہا ہے. تفرقو ہوا، الگ ہوئے. اب تم کو مسلمان، جو تمام مسلمان بخاری مسلم کو مان رہے ہیں، بخاری مسلم سے تم کو الگ ہونا پڑا. شیعہ الگ ہوئے کہ ہم حضرت علی کے ساتھ ہی رہیں گے، حضرت علی کے ساتھ ہی رہیں گے. ہم پوچھے کیوں ابو بکر و عمر اور عثمان کے ساتھ نہیں رہو گے؟ تو اب یہ الگ ہوئے، یہ الگ ہونے کے لیے ان کو ابو بکر صدیق کو گالی دینا پڑ رہا ہے، ان کو حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف بات کرنی پڑ رہی ہے. وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جن کی تعریف کرتا ہے. ثانیہ اثنین، دوسرے میں کا، دو میں کا دوسرا، جن کی تعریف قرآن میں ہے. تم الگ ہونے کی وجہ سے اس آیت میں تمہیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے. پہلے یہ الگ ہونے کی سوچ دماغ سے نکال کر پھینکو. مسلمان سے کسی پرسن سے نفرت نہیں کرنا، یاد رکھیں، وہ کسی بھی جماعت کا ہو. اس کے کام سے نفرت ہے، اس کے عقیدے سے نفرت ہے. کل کا دن وہ سدھر گیا تو اس سے دشمنی نہیں کریں گے، اس سے نفرت نہیں کریں گے، اس کے کام سے نفرت کریں گے. اور ہر ایک مس انڈرسٹینڈنگ، برابر نہیں سمجھنے کی وجہ سے ادھر ادھر گئے ہیں. سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. میرا بھائی اگر کہیں نکل کر چلا گیا، وہ رستے میں بھاگ گیا، تو میں اسے دشمنی سے نہیں دیکھوں گا، اسے لپٹ کر محبت سے میں لا کر اپنے گھر میں بٹھاؤں گا. اگر میرا بھائی کہا کہ گھر چھوڑ کر جاتا ہوں، میں اماں بابا کو چھوڑ کر جاتا ہوں، میں اسے دشمن سمجھ کر نہیں دیکھوں گا. ہمیشہ میرے دل میں خواہش رہے گی کبھی نہ کبھی میرا دل، میرا بھائی واپس آ جائے گا. یہ دل لے کر بیٹھیں، جمنا آسان ہو جائے گا. کیوں نہیں جم سکتے بھائی؟ سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں،
سب قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، سب محمد مصطفیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے ایک؟ اگر جمانے والے کے دل میں الگ ہونا نہیں ہے، سب جم جاتے ہیں۔ الگ کرنے والے کے دل میں الگ کرنا ہے، جمانے والے کے دل میں جمنا رکھ لیں، انشاءاللہ المستعان کر کر دکھائیں گے، ہم مل کر دکھائیں گے، ہم جم کر دکھائیں گے۔ یہ نکال دیں، یہ سوچ نکال دیں، یہ سوچ نکال دیں انہوں وہ جماعت کے آدمیاں بھائی، یہ لینگویج ہٹا دیں۔ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لوگ ہیں۔ یہ سوچ یہودی بنا دے گی ہمیں، یہ سوچ ہمیں نصرانی بنا دے گی ہمیں۔ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لوگ ہیں۔ سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، آج نہیں سمجھے کل سمجھیں گے، واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ نفرتیں نہ بڑھائیں، نفرتیں نہ بڑھائیں، نفرتیں نہ بڑھائیں۔ وَلَا تَكُونُوا مت ہو جاؤ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان کے جیسا جو پھٹ گئے، الگ ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا اللہ نے ان کے اندر پھوٹ ڈال دی۔ تو الگ ہونے کی وجہ سے اختلاف کرنا پڑتا ہے۔ جو الگ ہونے کی خواہش نہیں رکھتا، وہ جو بات محمد مصطفیٰ بولے، جو بات حضور کے صحابہ بولے، اسی بات پر رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَاخْتَلَفُوا اور اختلاف کیے، کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئیں۔ بخاری مسلم کی حدیثیں روشن دلیلیں مانتا تھا تو الگ ہونے کی وجہ سے تو جادو کا انکار کر رہا ہے، تو الگ ہونے کی وجہ سے نظر لگنے کا انکار کر رہا ہے، تو الگ ہو جانے کی وجہ سے تو یہ انکار، اگر تو الگ نہیں ہوتا تو اسے دلیل مان رہا تھا، تو اسے دلیل مان رہا تھا، تیرے الگ ہونے کی وجہ سے تو آج اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو الگ ہونے کی خواہش یہ بڑی اس پر کام کرنا ہے، اس پر کام کرنا ہے۔ کون اس پر کام کر رہا ہے؟ اللہ آیتیں اتار رہا ہے۔ ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو پھٹے اور اللہ نے ان کے اندر پھوٹ ڈال دی بعد اس کے کہ روشن دلیلیں آئی۔ وَأُولَئِكَ یہ الگ ہونے کی گروپزم کے نشے والے، اولئک وہی ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ یہ چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے کہ انسان ہے غلطی ہو گئی، یہ خطرناک چیز ہے، اس کا عذاب بھی خطرناک ہوگا۔ اب یہ آیتوں کو ہم مختصر دیکھیں گے۔ ہوا کیا تھا کہ ایک یہودی چاہا کہ مدینے کے مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، تو وہ کیا کیا؟ وہ بیچ میں آ کر لڑانے کی باتیں کیا۔ تو اللہ نے کہا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ لڑانے والوں کی بات نہ سنیں، اس کی نیت دیکھیں۔ اگر وہ سچ کہہ رہا ہے، نہیں بھائی ایچ بھائی صحیح طریقہ چھوڑیں، وہ لڑانے کے لیے آ رہا ہے، بات نہ سنیں۔ اور یہ بات نہیں سننا تو کیا ہونا؟ حق تقاتہ تقوی ہونا، اللہ کا ڈر ہونا۔ صرف اللہ کا ڈر رکھ لیے مشکل، اللہ کے ڈر کے ساتھ ساتھ اللہ کی قرآن کو، سنت کو، صحابہ کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور صرف مضبوطی سے پکڑے تو ہوگا نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا۔ اس کے بعد جو لوگ ایسا کیے ان کا حال کیا ہوا وہ بھی یاد رکھنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یوما، ان کو کس دن عذاب ملے گا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن بہت سے چہرے اجلے ہوں گے، یا ہماری زبان میں کہیں گے گورے ہوں گے، وتسود وجوہ اور بہت سے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ یہاں کالے گورے سے یہ گورے یہ کالے نہیں، وہاں گورے کالے کا مطلب کیا؟ آدمی گورا رہتا، فکر زیادہ ہوگی تو کیا دکھتا ہمنا، کیا بھئی تمہاری صورت ایسی کالی ہو گئی ہے، وہ گورا رہتا ہو۔ آدمی رنگ کالا رہتا، شادی کے دن نوشو بن کو بیٹھا رہتا، کیا جی تمہارا چہرہ چمکتا ہے نا آج، کلر نہیں، جیسے گورا کالا۔ اسلام میں کالا آدمی گنہگار، گورا آدمی نیک نہیں، دیکھنے والوں کو نور نظر آتا ہے۔ میں گنہگار ہوں لیکن ایک حد تک نور نظر آتا ہے، اللہ والا کالا رہتا۔ میرے حضرت تھے حنیفہ حضرت، کالا رنگ، چہرے پہ کیا نور رہتا تھا،
ان کا چہرہ دیکھے تو قرآن پڑھنے کو دل کرتا تھا. کئی گورے رنگ ہیں, ان کو دیکھے تو وہ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ہے علماء فرماتے ہیں یہ وہ گورا وہ کالا نہیں ہے, خوشی سے چہرے چمک رہے ہوں گے, غم سے چہرے کالے ہوں گے. تھوڑے علماء نے کہا کیوں معنی نکالنا, اللہ اس دن کیا کرے گا, سب جنتیوں کے چہرے گورے خوبصورت کر دے گا, سارے لوگوں کے چہرے گناہ گاروں کے کالے کر دے گا. گناہ کی ایک نشانی کیا ہے, چہرے کی رونق چلی جاتی. آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں میں کتنا نیک ہوں کتنا برا ہوں, نظر آتا ہے. دیکھیں تھوڑا گناہ چھوڑ کر, ٹی وی دیکھنا چھوڑ کر اللہ اللہ پکارتے رہیں, چہرے پہ رونق نظر آئے گی. تو دنیا میں ہی چہرے ہم کو نظر آتا, آپ لوگ بھی فیس کیے ہوں گے, جب ہم نیکی زیادہ کرتے آئینے کے سامنے کھڑتے, وہ رنگ بال وہ سب الگ, ہم کو ہمارا چہرہ تازہ نظر آتا. وہ تازگی نیکی کی نشانی ہے. وضو کر کر جو خوبصورتی آتی ہے, لاکھ لپسٹک لگا لیں, لاکھ کاجل لگا لیں, وہ خوبصورتی نہیں آتی جو وضو کر کر آنے والے چہرے پر وہ خوبصورتی آتی ہے. تو یہ دنیا میں نظر آ رہا ہے, تو آخرت کے دن کیسا رہے گا. تو یہاں خوبصورت ہونا نہیں ہے, ہمیں مرنے کے بعد خوبصورت چہرے لے کر جانا ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس دن کئی چہرے اجلے ہوں گے اور کئی چہرے گناہوں کے غم سے کالے ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم, اور وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو گئے ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد تم کفر کیے. معلوم تھا حضرت ابو بکر صدیق, عمر, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب اللہ کے محبوب ہیں, یہ جاننے کے بعد بھی تو شیعہ بن کر ان لوگوں کو گالی دیا. حضور کی حدیثوں کے بغیر دین پر چل نہیں سکتے, یہ ماننے کے بعد بھی تو حدیثوں کا انکار کر رہا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں یہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو مومن ہونے کے بعد کافر ہوئے, یعنی یہودیوں سے پوچھا جائے گا, نصرانیوں سے پوچھا جائے گا, حضور کے دین پر رہ کر جو مرتد ہوا اس سے پوچھا جائے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں, ہر کافر سے پوچھا جائے گا, کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سارے روحیں نکال کر اللہ پوچھا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سارے لوگوں نے کہا قالوا بلا, کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. تو پیدا ہونے سے پہلے ساری روحیں مانے تھے اللہ کو خدا, تو ماننے کے بعد تم کافر ہوئے. اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب, چکو عذاب, بما کنتم تکفرون, بدلہ اس کا جو تم جھٹلائے انکار کیے. کسی آیت کا انکار نہ کریں, کسی آیت کا انکار نہ کریں. یہ اچھی قوم ہے, یہ قوم اچھی ہے, تفسیر میں آنے والی قوم ہے. آج اس کے اب جائیں, ایسے لوگ ملیں گے, آپ ان کو سچائی کا حکم دیں گے تو بولیں گے کہ یہ زمانے میں وہ پورا دیکھے تو ہوں گا نہیں. مسلمان مومن کا معنی معلوم نہیں ہے, بہت کام کرنا ہے, ہمیں بہت کام کرنا ہے. مومن کا, مسلم کا معنی کیا, اللہ کا حکم آ گیا سر جھکا دینا. آج کتنی عورتیں ہیں پڑوسی ملک میں اینکر ہیں, کس چیز کی اینکر ہیں, قرآن کی اہمیت کی اینکر ہیں. سر پہ نام کے لیے اوڑھنی ہے, بال سامنے لٹک رہے ہیں, لپسٹک سب میک اپ کہن کر تنگ, نہ برقع ہے جسم پر نہ سر پر چادر ہے. کیا کر لے کوہیں سو قرآن کے پروگرام کو اینکرنگ کر لے کوہیں. تو کیا معلوم نہیں ان کو کہ چھپانا جسم وہ دین ہم کو نہیں چاہیے, وہ باتیں مت کرو, مجھے جو سیٹ ہوگا وہ میں عمل کروں گا. اس کو مسلمان نہیں کہتے, یہ مسلمان نہیں. مسلمان کیا, ہر بات پر میں عمل کروں گا, ہر بات پر میں عمل کروں گا. تو انکار کیے عذاب چکو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, اللہ کرے کہ ہمارے چہرے قیامت کے دن چمکے. اسی لیے جینا, اسی کے لیے جینا. یہ دوانی میں داڑیاں سب کیوں رکھے,
اب یہ داڑھی اللہ کے لیے رکھا نہیں رکھا اللہ کو معلوم، میں گارنٹی سے نہیں کہتا. جو بھی جوانی میں رکھتے ہیں دوسرے شیو کر رہے ہیں، بال ہیرو کی طرح بنا رہے ہیں، بال ہیرو کی طرح بنا رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جو جوانی سے رکھیں کیوں؟ اس امید پر کہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن میرا چہرہ چمکے. دنیا میں مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، محمد مصطفیٰ کی چہرہ ہے، میں رکھ لیا ہوں اس امید پر کہ قیامت کے دن میرا چہرہ چمکے. وضو کریں انشاءاللہ. وضو کرتے وقت یہ سوچیں کہ وضو کرنے والے، حضور فرماتے ہیں میری امت کو میں پہچان لوں گا. کیسے؟ میری امت جب آئے گی تو چہرے سفید، ہاتھ سفید، جو گھوڑے ہوتے ہیں نا ان کی طرح میری امت ہوگی. وضو کر کر ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے. وضو دل سے کریں. سولے کہوں ہنی، وضو کرتے وقت یہ وضو سے میرا آنکھ چمکے گی، چہرہ چمکے گا. وضو کے بعد پورا نہ پوچھیں چہرہ، تھوڑا پوچھیں کہ تھوڑا موئسچر، گیلا پن چہرے پر رہے. وہ گیلے پن کی وجہ سے چہرے پر رونق آتی ہے. اور وہ چہرہ کہاں سے لا کر بتاؤں؟ میرے پاس تو چہرہ نہیں ہے چمکنے والا. اگر کہیں چمکنے والے چہرے نظر آئیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہوتا ہے. میں نے دیکھے ہیں وہ چہرے، آج بھی دیکھ رہا ہوں. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے چمکیں گے، اجلے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس رحمت میں ہوں گے. پہلے انسان رحمت میں آتا ہے پھر جنت میں جاتا ہے. اللہ کی رحمت میں آئے بغیر جنت کو جا نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے تلک آیات اللہ، یہ ہیں وہ آیتیں، نتلوہا، ہم تم پر پڑھ رہے ہیں، علیکا، تم پر اے حبیب، بالحق، سچی سچی آیتیں ہیں، اس میں شک نہ کریں. یہ باتیں آ گئی، مان لیں، ان باتوں کو مان لیں، یہی سچائی ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا نہیں، ظلم کرنا، للعالمین، عالم والوں پر اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا. جو خود پر ظلم کر کر جہنمی ہوا وہی جہنمی ہوا. اللہ تبارک و تعالی کسی کو جہنمی نہیں بنائے گا. جو جتنا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے پورے کا پورا اجر دے گا. اتنا دیتا میرا اللہ، آپ لوگ بھی محسوس کیے ہوں گے، اتنا دیتا میرا اللہ. کل تک گندے تھے، آج توبہ کیے. جو بھی توبہ کیے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ برکتیں دیکھتے ہیں، امیڈیٹلی برکتیں دیکھتے ہیں. تھوڑا دل کے ساتھ عبادت کریں. عبادتوں کو صرف ایکسرسائز جسم تک نہ رکھیں، دل کے ساتھ عبادت کریں. اب لوگ پوچھتے ہیں اللہ ظلم نہیں کرتا نا، اللہ نہیں چاہتا تو انہوں گناہ نہیں کرتے، اللہ چاہا انہوں گناہ کرے. یہ سب باتوں میں نہ پڑیں. اسے پہلے بھی 2-3 مرتبہ میں سمجھا چکا ہوں. اللہ کی طاقت سے گناہ کیا، اللہ کے ارادے سے گناہ کیا، مانا کیا؟ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی چیز ہل نہیں سکتی. چاقو ہے، کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، چاقو جب تک اللہ کا حکم نہیں ملے گا چاقو کاٹ نہیں سکتی. نہیں کاٹی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹی چاقو. تو اللہ کے ارادے سے ہی چاقو چلتی ہے، اللہ کی طاقت سے ہی چلتی ہے. تو یہ معنی اللہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے. لیکن وہ چاقو چلانے والا کون ہے؟ وہ چاقو چلانے والا انسان ہے. گناہ اسی کا ہے. مثال کے طور پر گورنمنٹ پولیس کو پسٹول دیتی ہے، گورنمنٹ کی پسٹول سے، گورنمنٹ کی گولی سے مرڈر کرا. اب غلطی گورنمنٹ کی ہے یا اس کی غلطی ہے؟ بولیں گے کہ گورنمنٹ کی پسٹول ہے، وہ گولی بھی گورنمنٹ کی ہے، لیکن یہ گناہ کرنے والا اپنے ارادے سے گناہ کیا، اس لیے اس کو جنت میں جیل میں ڈالیں گے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تم اللہ سے بچ کر جا نہیں سکتے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ اللہ کا ہے. کوئی آدمی گناہ کر کر بچ نہیں سکتا.
اور کوئی نیکی کرنے والا مایوس نہیں ہو سکتا کہ مجھے اللہ نہیں دیتا. جو اللہ کا ہو گیا آسمان و زمین اس کے ہو گئے، جو اللہ کے خلاف گیا آسمان اور زمین سے کہیں بچ کر جا نہیں سکتا، کیونکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کا ہے. جو بھی چیز بڑی سے بڑی دکھے ہم کہنا کہ یہ سب میرے اللہ کا ہے اور اللہ میرا ہے، میں اللہ کا، یہ ساری کائنات اللہ کی. حاصل مراد دل چشم التفات ان کی، میرے دل کی مراد کا حاصل یہ ہے، میں کیا منگتا ہوں، میرا دل کیا منگتا ہے. میرا دل سیلری نہیں منگتا، سیلری جو ہے خرچ کے لیے ہے. پیخانے کو گئے، پیخانے میں جگٹ ہے، بکٹ ہے، ابھی کیا کیا ہے پیخانے میں دیکھتے بھی نہیں کیا ہے، کیا کیا ہے پیخانے میں، ٹیپ ہے، بکٹ ہے، جگ ہے، پانی ہے، دیکھتے بھی نہیں. کیوں؟ وہ سب یوز اینڈ تھرو. پیخانے کو گئے، یوز کیے، وہ سب چیزاں ضروری. ایک مومن اپنی سیلری کو، اپنے بینک بیلنس کو، اپنی زمین کو سب برتنے کی چیزیں. بھائی نکو کیا تم نہ خریدنے گئے، ہم لوگ خریدنے گئے، کیا کیا لینا ہے، میں میرے بچوں کے کپڑے لے رہا ہوں، ابھی کیا لینا، وہ کلیننگ کرنے کا برش لے رہا ہوں، وہ یہ لے رہا ہوں، وہ فینائل لے رہا ہوں، وہ ایسڈ لے رہا ہوں، یہ سب لے لیا میں. وہ تمام چیزوں کو دیکھ لیا بھی نہیں. کیوں؟ وہ سب ٹوائلٹ کے چیزاں بھائی، بچوں کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر ہوں. تو مومن کہتا ہے میں یہ سب چیزیں لے رہا ہوں لیکن میرے دل کی مراد کا حاصل کیا ہے. حاصل مراد دل چشم التفات ان کی، چشم کہتے ہیں دیکھنا، التفات بولتے ہیں پلٹنا، اللہ کی نظر ہم پر پڑ جائے. نماز کو کھڑتے نہ ٹیمپو اللہ مجھے دیکھ لے، ایچ مجھے ہونا، میں جی رہا ہوں، فجر میں اللہ مجھے دیکھے، ظہر میں اللہ مجھے دیکھے، عصر میں دیکھے، مغرب میں دیکھے، عشاء میں دیکھے. کیوں؟ حاصل مراد دل چشم التفات ان کی، ساری کائنات اپنی وہ اگر ہمارا ہے، ساری کائنات اپنی وہ اگر ہمارا ہے. اللہ ہمارا ہو گیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ساری زمین اور آسمان سب اللہ ہی کا ہے. تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا ہو گیا. مجھے کیا کیا ملنا میرا مولا اس وقت پر مجھے پہنچائے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے طرف سارے کام لوٹتے ہیں. تو تمہاری گناہ بھی اللہ کے پاس آئیں گے اور انشاءاللہ ہماری ایک ایک نیکی بھی اللہ کے پاس آئے گی. آج کا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، نہ کریں. ایک ایک سبحان اللہ کی قیمت بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ جو پڑھنے کے لیے اللہ ہمیں چن لیا بڑی بات ہے. سبحان اللہ، سبحان، ایک ایک سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں نامہ اعمال میں ایک سبحان اللہ رکھے تو نامہ اعمال بھر جائے گا. ایک ایک سبحان اللہ کی قدر ہے، ایک ایک درود کی قدر ہے. ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، پڑھتے رہیں. موقع مل گیا تو پڑھتے رہیں، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.